کسی بھی صحیح حدیث سے ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے، جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں، مگر وہ روایت کمزور ہے، اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں، کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں، انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد، فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا، چاہے اجتماعی یا انفرادی، تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا مسئلہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر، خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں ہر مسجد میں، اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے، اس کی سند پہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، بعض نے اس کو صحیح کہا، بعض نے ضعیف کہا، مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں؟ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں، اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا، آذان کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہم انت السلام، اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات، ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے؟ بولو بھائی، دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا، جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے آخر میں اتحیات پڑھتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں نا، تو فرض نماز کے بعد سے مراد کیا ہے؟ یہ والی. لیکن یہ ان کا تفرد ہے. ہم کہتے ہیں ایسا نہیں بلکہ سلام کے بعد. مگر دعائیں کون سی؟ وہ جو منقول ہیں. یہاں تک میں سمجھا پایا اپنی بات؟ آگے چلیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف وظائف پڑھے ہیں فرض نماز کے بعد، کبھی آیت الکرسی، کبھی اللہم انت السلام. تو ہم یہ کہتے ہیں دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ان دونوں حدیثوں کو ملا کے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جتنے وظائف منقول ہیں یہ سارے نہیں پڑھنے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی. اہمیت چونکہ اللہم انت السلام کی زیادہ ہے اور وہ دائمی معمول رہا ہے نبی کا، جیسے حضرت عائشہ کی، تو اس کو ہم نے اہمیت دی. اور ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ فوراً کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائیں، باقی وظائف اور تسبیحات آپ پڑھیں سنتوں کے
بات. اس طرح تمام حدیثوں میں تطبیق. اور اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں, فرض نماز کے بعد ہی آپ تمام معمولات پورے کریں, اس کے بعد سنتیں پڑھیں. تو یہ علماء میں ایک اختلاف ہے. لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں جیسے ہمارے ہاں رائج ہے, یہ کہیں بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ چاروں, یہ تو اب یعنی اہل حدیث میں بھی نہیں ہے, وہ تو ہے, وہ تو سب کو پتا ہے نہیں ہے. یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے, فقہ شافی میں بھی نہیں ہے, فقہ مالکی میں بھی نہیں ہے, اور فقہ حنبلی میں بھی نہیں ہے. کیونکہ فقہ حنفی کی کتابیں بھی اس سے خالی, فقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, ان کی کتابیں بھی اس سے بالکل خالی. نہ صرف خالی بلکہ اس کے مخالف. فتاوی عالمگیریہ فقہ حنفی کی کتاب ہے نا, اس میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑا ہو جائے. یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ اس میں کیا کرے, اجتماعی دعا مانگے یا انفرادی دعا مانگے, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, بلکہ اس کے خلاف لکھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ فقہ حنفی میں بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے اکابر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے, ہمارے بزرگوں میں, جو ہندوستان میں بہت تیزی سے, بولو بھائی, پھیل گئی. جب رائج ہو گئی تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اجتماعی دعا پر ایک رسالہ ہے, مفتی اعظم جو تھے, انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو ایک دم ختم کرنے میں کیا ہے, آیا کہ اس لیے کسی مسجد میں اگر یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو ختم کرنے پر اصرار نہ کیا جائے, کیونکہ فی نفسی ہی تو دعا کا موقع ہے نا فرض کے بعد. بھائی فی نفسی ہی حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, اس کی یہ کیفیت نہیں ہے. تو فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کا ایک موقع ہے, تو اس میں عوام نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے لگا کے اجتماعی ہیئت بنا دی. تو چونکہ ایک ہوتی ہے, ایک چیز کا سرے سے کوئی اصل ہی نہیں ہے, اور ایک اصل ہے مگر اس کی کیفیت منقول نہیں ہے, تو اس میں معاملہ تھوڑا سا کیا ہو جاتا ہے, اہون ہو جاتا ہے, کمتر ہو جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ اتنی زیادہ پھیل گئی ہے, اس کو ایک دم ختم کرنا, اس میں فتنہ بہت ہے, اور خود شریعت ہی فتنے کو پسند نہیں کرتی. تو ائمہ کرام کو چاہیے محبت سے لوگوں کی ذہن سازی کریں, لیکن ایک دم اس کو چھوڑنے کی کوشش, بولو بھائی, نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے, مفتی اعظم, جو حضرت مفتی تقی صاحب کے کیا تھے, والد. اس لیے کہ میرا جب یہ کلپ جاتا ہے نا تو بہت سے لوگ میرے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیتے ہیں کہ یہ حنفی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں, یہ تو بزرگوں ہمارے اکابر کے خلاف چل رہا ہے, تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے اکابر قرآن و سنت کے فالوورز تھے, لیکن اگر کسی اکابر نے کوئی چیز کر دی ہے تو اب یہ تو نہیں کہ اس کو آپ نے لازمی قرآن و حدیثی کے مطابق کرنا ہے کیونکہ ہمارے بزرگ نے کر دی ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کسی بزرگ سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے, بڑے بڑے علماء سے خطا ہوئی ہے. میرے شیخ و مرشد مفتی رشید احمد صاحب, جن سے میں اتنے سال بیعت کا تعلق رہا, تو ایسا الفتاوی میں ان کے بعض مسائل سے ہم نے رجوع کیا ہے. ہم نے کہا یہ حضرت کی رائے تھی مگر ہم اس سے متفق, بولو بھائی, نہیں ہے. تو اب اس کا یہ مطلب کہ ہم اکابر کو نہیں مانتے, اور ہمارے شیخ نے بعض چیزوں میں اپنے شیخ سے اختلاف کیا ہے. تو یہ تو علماء میں ہر دور میں چلا آ رہا ہے کہ امام ابو یوسف نے بعض چیزیں امام ابو حنیفہ کی نہیں مانی, تو کیا مطلب وہ امام حنیفہ کو ہی نہیں مانتے تھے. تو اگر بعض اکابر, سب نہیں, اگر ہم اپنے کسی بعض اکابر سے کوئی مسئلے میں اختلاف کر لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان اکابر کو گمراہ سمجھنے لگے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا علم زیادہ تھا, یہ ان علماء کا علم زیادہ تھا. تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کا علم زیادہ ہے, مفتی شفیع صاحب کا علم زیادہ ہے نا. تو ایسا تھوڑی ہے کہ میرا تفرد ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی بھی رائے تھی. مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مفتی شفیع صاحب کے نائب تھے وہ فتوے میں. ان کا پورا احسن الفتاوی میں ایک رسالہ ہے کہ فرائض کے بعد رفع الیدین سے دعا نہیں ہے, پورا رسالہ لکھا ہے انہوں نے. تو وہ بھی تو ہمارے اکابر ہی میں سے ہی تھے. تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکابر میں اس مسئلے میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ٹھیک ہے, آپ کو جس کی رائے زیادہ بہتر لگے آپ اس کی رائے کو فالو کریں, دوسرے کی رائے پر طنز نہ کریں. آپ کو اگر میری رائے غلط لگتی ہے تو آپ ان اکابر کی رائے کو فالو کریں, ہم پہ طنز نہ کریں. اور ہمیں اگر یہ رائے صحیح لگتی ہے تو ہم اس رائے کو فالو کریں. میں کبھی اس مسئلے پہ کسی دوسرے بزرگوں یا اکابر پر طنز نہیں کرتا. مجھے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد کے امام اجتماعی دعا کراتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, وہ اپنی رائے ہوگی ان کی, اس کی وجہ سے نہ اس امام کی توہین جائز. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں, میری مسجد میں بھی جب مؤذن صاحب پڑھاتے ہیں نماز تو وہ اجتماعی دعا کراتے ہیں. مؤذن صاحب میں نے کبھی آپ کو منع کیا؟ میں اس لیے منع نہیں کر رہا, میرے مقلد تھوڑی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں بھائی فلاں امام بھی کر رہے ہیں, فلاں بزرگ بھی کر رہے ہیں, فلاں وہ عالم وہ آپ سے بڑے عالم ہے وہ کر رہے ہیں, تو یہ میرے تھوڑی مقلد ہیں. تو میں کیا کہوں گا بھائی, جب ایک اتنے بڑے عالم کو فالو کر رہے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. میں اپنی رائے دلائل کی دنیا میں پیش کر دوں گا, بھائی یہ سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہی ہے
تو بھی ٹھیک ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف مناظرے کریں, فتوے دیں. ساری مسجدیں جتنی بھی ہیں سب میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں وہ تو کر رہے ہیں, کہتا ہوں بھائی وہ بھی سنت ہی کو اپنے لحاظ سے فالو کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو جتنا علم دیا, جتنی سمجھ دی, اور جو ان کے بس میں تھا اس کے حساب سے ان کو یہ صحیح لگا تو وہ اس کو فالو کر رہے ہیں. میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا کہ میں ہی سنت کا ٹھیکیدار ہوں, باقی سارے فراڈی ہیں, ایسا نہیں ہے. جس کی جو سمجھ میں, اختلاف تو ہوتا ہے نا مسائل میں علماء کا, تو جب اختلاف تو ہوتا ہے نا تو پھر اس لیے وہ تو کوئی بات نہیں. امام ابو یوسف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف ہوا تو یہ تو نہیں کہ وہ غلط ہو, دونوں صحیح ہیں. امام شافعی کا امام ابو حنیفہ سے ہوا تو پھر بھی دونوں صحیح ہیں. تو آپ کو جس کی بات سمجھ میں آ رہی ہے فالو کریں, کسی پر کیچڑ نہ اچھالیں. دلائل کی دنیا میں مجھے یہ بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر یہ چیز سنت ہوتی تو صحابہ کرام سے منقول کیوں نہیں ہے. لو کان خیرا ما لسبقونا الیہ. صحابہ, تابعین, ائمہ اربعہ اور ہماری جو عربی فتاوی کی کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہوتا نہیں ہے. تو پھر یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے ہیں بات کو. باقی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث کی ہر بات کو غلط قرار دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. بعض لوگ نے کیا کیا, چونکہ اہل حدیث نے کہا ہے لہذا غلط ہی ہوگا, تو یہ موقف بھی غلط ہے. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم حق کا دامن چھوڑ دو. اگر اہل حدیث نے کوئی بات درست کی ہے تو آپ کو ماننی چاہیے, غلط کی ہے تو آپ کو بتانا چاہیے. ہم اس تو اہل حدیث کی بہت سی چیزوں کو ہم غلط بھی کہتے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں کو ہم صحیح بھی کہتے ہیں, اور بہت سی چیزوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں دونوں طرف احتمال ہے, دونوں رائے, اجتہادی مسئلہ ہے, یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے. تو اعتدال کا جو راستہ ہے نا وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں کیوں مانگتا ہوں؟ پہلی بات, میں اجتماعی نہیں مانگتا, میں فرض کے بعد اجتماعی دعا نہیں مانگتا. میں اللہم انت السلام پڑھتا ہوں صرف, اور رفع الیدین ہلکا سا کرتا ہوں, کیونکہ لوگوں میں تحمل نہیں ہے. اگر میں نے یہ بھی نہیں کیا تو اگلی نماز میں پبلک شارٹ کر دے گی مجھے. چلو کوئی بات نہیں, شارٹ کرنے کی تو کیا ہوگا, دین کا سارا سلسلہ کیا ہو جائے. کسی اور مسجد میں جائیں گے تو وہاں بھی شارٹ, تیسری مسجد میں گئے وہاں بھی, تو شارٹ ہوتے ہوتے نتیجہ کیا نکلے گا, اپنا ایک الگ فرقہ جو لوگ کر رہے ہوتے لاؤنج ہو رہا ہوگا, اور اس کا نام کیا ہوگا, اجتماعی دعا بدعت, یہاں سے شروع ہوگی. تو امت کو ایک ایسے کام میں لگائیں گے جس کی شریعت میں کوئی خاص اہمیت, بولو بھائی, نہیں ہے. تو چونکہ فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے, اس کو سنت سمجھنا غلط ہے. تو فی نفسی جب ایک چیز کا جواز ہے اور فی نفسی موقع بھی ہے, اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہوں کہ بھائی چلو فی الحال اتنا کر لو انفرادی, اور اللہم انت السلام پڑھو اس میں, اور تھوڑی دیر رفع الیدین کر لو. عوام کو باقی سمجھاتے رہو. جب یہ مسجد کے نمازیوں میں تحمل پیدا ہو جائے گا, ہم بڑے ہو جائیں گے, بزرگ بن جائیں گے, سفید داڑھی ہو جائے گی, عمر کمر جھک جائے گی, ہم سے بڑے بڑے اکابر دنیا میں موجود ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ہم ان سے فتویٰ لیں گے آپ سے کیوں لیں, تو ان کو میں نہیں سمجھا, ان لوگوں کو میں اس بات پہ قائل نہیں کر سکتا. تو جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے اگر زندہ رہے تو پھر ایک لوگوں کو ہوگا کہ بھائی یہ بھی ایک بزرگ بن چکے ہیں, اب پتہ نہیں وہ دن آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم چھوڑ دیں گے. مفتی ظفر علی صاحب کی طرف بولیں گے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, کسی کے باپ میں دم میں تو کر کے دکھا دیں. حضرت مفتی ظفر علی صاحب جو ہیں وہ جب فتویٰ دیتے ہیں تو ان کی مسجد بھی ذاتی ہے, اور ایک اگر روایت ہے تو وہ صرف انفرادی رفع الیدین کی ہے, اور وہ بھی سند پہ اس کے کیا ہے, کلام ہے. ایک بات یہ حضرت کی تحقیق بتا رہا ہوں, کہ آپ مجھ پہ فتوے نہ جھاڑنا شروع کر دیں, ان کی تحقیق بتا رہا ہوں. آپ میری کیا تحقیق ہے اور میرا کیا رائے ہے وہ میں نہیں بتا رہا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہو سکتا ہے بتا بھی دوں, دیکھا آپ لوگوں میں تحمل ہے تو بتا بھی دوں گا, لیکن وہی ہے خارش نہ لگ جائے کہیں, پھر اسی مسئلے پر شروع ہو جائیں. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو فقہ ہے نا, فقہ اس میں قرآن و حدیث میں جتنا ہے تو قرآن و حدیث کی بہت گہرائی میں جا کے فقہی جزیات لکھی ہوتی ہیں. یعنی حدیث میں اگر کوئی چیز اجمالی ہوگی تو فقہ کی کتابوں میں اس کی بہت ڈیٹیل ہوگی. اس لیے فقہ میں مواد حدیث سے زیادہ ملتا ہے, کیونکہ فقہ نے حدیث کو آسان کر دیا نا, اس کی بہت جزیات بہت ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی گہرائی میں. تو ہمارا جو فقہ حنفی ہے اس کے فتاوی کی جتنی کتابیں ہیں ان میں کسی حاشیے میں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ملتا, حالانکہ فقہا تو بہت ڈیٹیل میں جا کے مسائل کو بیان کرتے ہیں. نہ فتاوی قاضی خان میں ہے, نہ فتاوی عالمگیریہ میں ہے, نہ رد المختار میں, نہ الدر المختار میں,
کہیں بھی نہیں ہے. جو فتاوا کی مشہور کتابیں ہیں, نہ قدوری میں نہ ہدایہ میں, جو متون کی کتابیں ان میں بھی نہیں. جو فقہ حنفی تو عربی میں ہے نا اصل میں, اردو کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں, اور اردو کتابوں میں حوالے تو عربی ہی کتابوں کے ہوتے ہیں, وہ خود سے تھوڑی کچھ لکھتے ہیں. تو کہیں بھی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صدیوں سے فقہا نے اس کا کہیں اشارہ بھی نہیں دیا کہ فرض نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ ہاتھ اٹھائے اور مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. کہیں بھی نہیں ہے, نہ قرآن و سنت میں ہے. اور ظاہر جب قرآن و سنت میں نہیں ہے تو فقہ حنفی میں بھی نہیں ہوگا نا. فقہ حنفی تو قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. نہ امام ابو حنیفہ نے, اور پھر چاروں فقہ میں نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب میں آپ کو بنانا ہوں خرشیلا. اب آپ جائیں گے دوسری مسجد کے امام کو نا چھیڑیں گے, بولیں گے کہاں سے, تو ابھی میں خارج ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں نا, مثال. تو کہیں بھی نہیں ہے, یعنی فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. تو جیسے کہ سعودی عرب میں نہیں ہوتی نا, سعودی عرب میں نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں بھائی کہیں ہے ہی نہیں. تو ہمارے حضرت کی تحقیق یہ تھی کہ بھئی یہ تو نہ فقہ حنفی میں ہے, نہ فقہ شافعی میں ہے, نہ فقہ مالکیہ میں ہے, نہ فقہ حنبلیہ میں. رہا یہ مسئلہ کہ حدیث میں تو بہت زیادہ تذکرہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تو بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مطلب دوسری حدیث ہی کی روشنی میں حل کیا جائے گا نا. ایک طرف حدیث میں آ رہا ہے فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ نبی نے فرض نماز کے بعد کبھی بھی دعا, اجتماعی تو ملتی نہیں ہے, انفرادی بھی ایک ضعیف روایت ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں, اور خلفائے راشدین سے بھی کہیں نہیں ملتا, صحابہ سے بھی کہیں نہیں ملتا. تو یہ فرمایا کرتے تھے یہاں جو آتا ہے نا فرض نماز کے بعد دعا, اس سے دعا سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی پڑھا کرتے تھے, ان کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. وظیفہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ منتخب کلمات, جیسے ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو بھی نبی دعا مانگتے تھے نا. تو وہ یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا, وہ مخصوص الفاظ ہیں, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ وظیفہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ آذان کے بعد کی دعا, تو وہ دعا میں کیا ہے؟ وہ مخصوص کلمات ہیں جو بطور وظیفے کے پڑھے جاتے ہیں, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو ہم جب سب حدیثوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو فرض نماز کے بعد جو ہمیں دعائیں ملتی ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اسی طرح اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ جو مخصوص منتخب کلمات ہیں جو حقیقت میں وظائف ہیں, وظائف کہتے ہیں مقررہ اوقات پر پڑھی جانے والی مخصوص دعائیں, اس سے یہ مراد ہے. آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسری بات ہمارے حضرت یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ بھی ساری نہیں پڑھنی فرض کے بعد. نبی نے کبھی کوئی پڑھی اور کبھی کوئی پڑھی, کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں اور فرائض میں تاخیر نہیں کرتے تھے. یہ بھی صحیح حدیث ہے, سوائے اتنی دیر جتنی دیر میں اللہم انت السلام ومنک السلام والی دعا پڑھی جاتی ہے. تو دونوں طرح کی حدیثوں میں جب ہم تطبیق دیں گے تو نتیجہ کیا, بلکہ تین طرح کی حدیثیں ہو گئیں. ایک وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, دوسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مخصوص کلمات پڑھتے تھے, تیسری وہ حدیثیں جن میں آتا ہے کہ فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے. تو تینوں قسم کی حدیثوں کو ملائیں گے, اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے. فتاوی عالمگیریہ میں لکھا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انت السلام ومنک السلام کے بقدر بیٹھے اور اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتوں میں مشغول ہو جائے. تو جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں تو صاف لکھا ہے کہ امام صرف اتنا کرے گا, سلام کے بعد بیٹھے گا اتنی دیر اور کھڑے ہو کر پھر کیا کرے گا؟ سنتوں میں مشغول. تو قرآن و حدیث کی دو تشریح ہمارے حضرت کر رہے ہیں, فقہ حنفی میں بھی کیا ہے؟ وہی تشریح. فقہ شافعی میں بھی وہی تشریح. تو یہ بڑی مضبوط بات بن جاتی ہے کہ جب تمام حدیثوں کو آپ ملائیں تو پتہ یہ چلا کہ حدیثوں میں جو آتا ہے فرض نماز کے بعد جو لمبی دعاؤں کا آتا ہے اس سے مراد فرض نماز تکمیل کے ساتھ, اور فرض کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ سنتوں کے ذریعے. تو لمبی دعائیں مانگنی ہے, رفع الیدین کرنا ہے, تو فرض کے بعد آپ سنتوں میں جلدی مشغول ہو جائیں. باقی وظائف آپ کب کریں گے؟ سنتوں کے. آ رہی ہے بات؟ بات پڑھیں گے وہ وظائف. اس طرح سے تمام روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے, ورنہ اجتماعی دعا پر تو کوئی بھی روایت نہیں ہے فرائض کے بعد, کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ایک مسئلے کو دیوبندیت کا معیار بنا لیتے ہیں,
کہ بھئی ہمارے چند بزرگوں نے یہ لکھ دیا یا کر لیا تو اب پھر ہم اس کو دفاع میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ یہ بات تو حضرت فلاں دامت برکاتہم نے ہمارے ہی بزرگوں کا نام لیا، وہ تو نہیں کہتے یہ بات. اس کا مطلب ہے آپ کا کوئی نیا مسلک ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. میں نے کہا وہ جن بزرگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں انہوں نے جو بات کہی ہے ان کے استاذ نے تو یہ بات نہیں کی. اس کا مطلب ان بزرگ کا مسلک بھی چینج ہو گیا تھا. تو بھائی اگر کوئی اپنے کسی بزرگ سے کسی مسئلے میں اختلاف کر لیتا ہے تو اس سے نہ وہ ان بزرگوں کی فہرست سے خارج ہوتا ہے نہ کوئی مسلک چینج ہوتا ہے. یہ تو علماء میں ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ تو ہوتا ہے. یہ تو علمی اختلاف ہوتا ہے. تو اب میں جو اصل بات بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی یہ میں نے بہت مختصر دلائل دیے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے، اسے پہ فلاں مولوی صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے. میں نے کہا ثابت نہیں ہے اس لیے کتاب لکھی ہے. ثابت ہوتا تو ایک حدیث کا حوالہ دے دیتے یا فقہ کی کسی کتاب کا حوالہ دے دیتے. میں فقہ کی کتاب کو حدیث پہ ترجیح نہیں دیتا. فقہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ایسا نہیں ملتا کہ حدیث کے خلاف جا رہی ہو. لوگوں کی فہم ناقص ہوتی ہے، ان کو وہ فقہ کی عبارت حدیث کے خلاف لگتی ہے، ہوتی نہیں ہے. اور اگر فقہ کی کوئی عبارت حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے مشائخ پہلے اس کے خلاف فتویٰ دے چکے ہوتے ہیں. وہ فقہ حنفی کا پھر حصہ نہیں ہوتی. فقہ کی ہر کتاب کا ہر مسئلہ فقہ حنفی نہیں ہوتا. مفتہ بھی ہی قول ہوتا ہے فقہ حنفی جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا تھا، ہمارے حضرت کی یہ تحقیق تھی اور اس تحقیق کو ہندوستان کے بہت سے بڑے بڑے علماء نے مانا بھی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو آخری خلیف، آخری تو نہیں بہت یعنی آخری خلفاء میں سے ایک تھے مولانا ابرار الحق، وہ بھی فرض نماز کے بعد دعا کے قائل نہیں تھے. وہ بھی حکیم الامہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. بلکہ انہوں نے تو بعض علماء سے ملاقات اس لیے چھوڑ دی کہ بھئی جب تمہاری بھی یہ تحقیق ہے کہ فرض کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے تو تم کیوں مانگتے ہو. اس وجہ سے انہوں نے ملنا چھوڑ دیا. وہ تو اس مسئلے میں اتنے، حالانکہ وہ بھی حکیم الامہ کے خلفاء میں سے تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو مفتی اعظم پاکستان تھے، انہوں نے نماز کے بعد دعا پر ایک رسالہ لکھا ہے. اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ دعا ثابت. بھئی دارالعلوم کے بانی جو تھے نا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. تو ہمارے حضرت کی بھی تحقیق اور بہت سے علماء ان کے ساتھ تھے اس مسئلے میں. اب میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں، حضرت نے ایک تحقیق لکھی، پورا رسالہ لکھا، بات ہو گئی. اور حضرت نے اپنے مدرسے میں یہ کیا کہ اس کو بند کر دیا. میں نے وہاں 3 سال امامت کی ہے دارالفتاء والارشاد میں. 3 سال میں ایک مرتبہ بھی فرض نماز کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا، انفرادی میں بھی نہیں اٹھایا. حضرت کی طرف سے پابندی تھی کہ نہیں اٹھا سکتے آپ. لیکن حضرت نے یہ کبھی نہیں کہا کہ جا کے دوسرے مولویوں کو پن کرو، آئیو سن ان کو بولو یہ ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے ہیں. بات آ رہی ہے؟ جو اصل بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا نا وہ یہ، دیکھو کوئی مسجد کے امام تمہارے اگر کر رہے ہیں تو ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. حضرت فرماتے جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دو. یہ میری تحقیق لکھی ہوئی ہے، جس نے پڑھنی ہوگی پڑھ لے، نہیں پڑھنی تو ہم کو پولیس تھوڑی ہے. کیا خیال ہے؟ اور حضرت نے 1-2 مرتبہ یہ مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد یہ مسئلہ بیان کرنا بھی چھوڑ دی. ایک دفعہ بہت بڑے عالم آئے، انہوں نے نماز پڑھا کر دعا مانگی. حضرت نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کر رہے ہیں، مانگ لی بھائی، ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے ان کی تحقیق ہوگی. ایک دفعہ حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ تو اس معاملے میں اتنی نرمی کرتے ہیں کہ وہاں ہماری مسجد کے امام بھی مانگتے تھے دعا، ہم نے حضرت کو لکھ کے دیا کہ ہماری مسجد کے امام تو یہ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں. حضرت فرمایا چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ. مقتدی کی ذمہ نہیں ہے کہ وہ امام کے پیچھے پڑ جائے ہاتھ دھو کے. امام کی اصلاح کرنا علمی مسائل میں یہ مقتدی کی ذمہ داری نہیں ہے. امام کی اصلاح کوئی ان کا استاذ کرے یا ان سے بڑا کوئی عالم کرے تو ٹھیک ہے. دیکھو باپ کی اصلاح اگر بیٹا کرنا شروع کر دے تو اصلاح ہوگی یا فساد ہوگا؟ فساد ہوگا. باپ بولے گا میں نے جانا ہے یا تو نے مجھے جانا ہے بھائی. باپ بولے گا میں تیرا باپ ہوں یا تو میرا باپ ہے. بیٹا ابا کو بٹھا کے نصیحت کرے، وہ نصیحت جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بولا یا بنیا میرے پیارے بچے اونچی آواز سے بات نہ کیا کرو، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. اے میرے پیارے بچے نماز کی پابندی کیا کر، والدین کو. اب آپ نے سورہ لقمان کا یہ رکوع پڑھا، آپ نے کہا یار اسلام میں جب باپ بیٹے کو نصیحت کر سکتا ہے تو بیٹا بھی تو کر سکتا ہے نا.